الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے کہ جہاں اس دنیا میں اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم اور رسولوں کی ایک بڑی جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں جو مشہور 4 آسمانی کتابیں اور کچھ صحف، جن کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، وہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور سب سے آخر میں ان ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی اور ان تمام کتابوں کے اوپر محیمن ایک کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو جاننا اور اس کی روشنی میں اپنے ایمان اور اپنے یقین کو آدمی پختہ بنائے، جس کی بنا پر انسان کے لیے دنیا میں کامیابی ہے اور اسی کے لیے اسی بنا پر آخرت میں کامیابی و کامرانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موقوف قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کتاب کے حوالے سے ہم سے تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ جب تک کسی چیز کی حقیقت کو آدمی نہیں سمجھتا، اس وقت تک
اس چیز کے تئیں انسان کی انسیت، انسان کا لگاؤ اور اس سے جو شوق اور اس سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اشیاء کی حقائق کو اسے جاننا چاہیے، اور خاص طور سے ہماری دین کی جو مسلمات ہیں، ان مسلمات کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، اس آیت کو میں نے آج کے درس کا بنیادی مقصد متعین کیا ہے یا بنیادی موضوع ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ الدین والنصیحہ، قیل لمن ہوا یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولنبیہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، اور ان سے پہلے مسلمانوں کے جو امام ہوں، کہ ان کے جو ذمہ دار ہوں، ان کے لیے۔ تو اس حدیث میں جہاں اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اس کی تشریح میں علماء نے لمبی گفتگو کی، اور لمبی گفتگو کی۔ آج انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گدار کی جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے البقرہ کی ان ابتدائی آیات میں الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف تہجی الف با تا سا، انہی میں سے قرآن کریم میں حروف تہجی کے تقریباً نصف حروف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حروف مقطعات میں شامل کیا، جن کی تعداد تقریباً 14 ہوتی ہے۔ اور ان حروف مقطعات کے تعلق سے تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا جو مرادی معنی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادی۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں، اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن وہ ایک علمی گفتگو ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ بس اتنا علم کے لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو حروف مقطعات کے ذریعے سے شروع فرما کر کے ایک طرف لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ تم کتنے کمتر ہو یا کتنے کمزور ہو، اور تم کتنے نااہل ہو جو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن محمد کی گفتگو ہے، محمد کا کلام ہے، یا یہ قصے ہیں یا کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے کلمات سے، جس کو روز مرہ کی زندگی میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اسی سے چیلنج کر دیا۔ پہلے تو یہ چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ، صورت بھی نہیں لا سکے۔ آیتوں سے چیلنج کر دیا کہ بھئی آیتیں ہی لے کر کے آؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ یہاں تک کہ اتنے گودے نکلے کہ ایک حرف بھی نہیں لا سکے، جبکہ روز مرہ کے
زندگی میں وہ عربی زبان بولتے تھے، لیکن اتنے پزل ہو گئے، یعنی پزمردہ ہو گئے اور اتنے بزدل ہو گئے کہ انسان، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہوئے بھی لیکن وہ ہتھیار نہیں نکال سکا، یعنی اتنا وہ ڈر گیا یا سہم گیا یا خوفزدہ ہو گیا کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی جرات نہیں کر سکا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم 3 حرف ہیں، تو یہ 3 حرف کیا، نون اللہ نے اس سے چیلنج کر دیا، قاف اس سے چیلنج کر دیا، لیکن ایک حرف بھی لانے سے وہ لوگ رہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کسی نوعیت کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی کس چیز میں شبہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو، اس آیت کو نہیں سمجھتے۔ در حقیقت قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے اور قرآن کریم سمجھنے اور مدارسے کی کتاب ہے۔ اس چیز میں شبہ نہیں ہے، شبہ اس چیز میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ شبہ کرے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شبہ نہ کرے کوئی آدمی کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی آدمی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیلنج کو کوئی آدمی قبول کر لے گا۔ دل میں کسی بھی انسان کے یہ کبھی بھی رتی برابر بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی آدمی اس کی طاقت، کوئی فلاں آدمی بہت ماہر ہے زبان کا، فلاں آدمی بہت ماہر ہے گرامر کا، وہ قرآن کریم کی آیتیں لے آئے گا، نہیں لا سکتا۔ اس میں اس کتاب کے کتاب معجز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ چیلنج اس وقت سے لے کر کے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی نہیں لا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے لیے کیوں نہ مددگار ہو جائے، اس وجہ سے کوئی انسان اس چیز کا بدیل نہیں لا سکتا۔ یہاں ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، لوگ جو اس پر ہیں وہ لوگ سنتے ہوں گے۔ کسی ایک پاکستانی عالم دین نے قرآن کریم کی جو تحریر ہے اور اس کے جو گرامر ہیں، اس کے اوپر اس شخص نے اس کو تولنے کی کوشش کی۔ یہ یقین بھی آدمی کو کہ لا ریب فیہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے اندر نقص اور کمی نہیں نکال سکتا۔ اس بات کا بھی چیلنج ہے، قیامت تک کوئی بھی آدمی اس کے اندر بھی کسی بھی طرح کا کوئی خطا یا کوئی نقص اور کمی اس میں کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس عالم دین نے عربی قواعد کی بنیاد پر قرآن کریم کو ناپنا شروع کیا اور کہا کہ قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ جانتے ہیں کہ یہ ایسا اس آدمی کا عمل یہ اسے دین سے خارج کرنے جیسا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی ہوتی تو یقیناً اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دنیا نے لگا دیا، اور یقیناً وہ کفر ہے اگر قرآن کریم کو۔ تورات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب۔ اس زمانے میں کوئی گرامر کی کتاب ملی آپ کو کہ تورات کو گرامر سے، اس گرامر سے اس کو ناپا جائے گا؟ نہیں۔ زبور کے لیے کوئی گرامر کی کتاب دنیا میں نہیں ملی جو ہے، انجیل کے لیے کوئی گرامر کی کتاب نہیں ملی جو ہے۔ پھر ان لوگوں نے قرآن کریم کے لیے گرامر
گرامر قرآن کریم سے بنا ہے، نہ کہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گرامر کے روح سے نازل کیا ہے۔ اسی لیے بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین خط اور کتابت کا ایک فن ہے، خط و کتابت کا ایک فن ہے، رائٹنگ کا، کیلیگرافی کا ایک فن ہے۔ اگر اس کیلیگرافی کے روشنی میں آپ قرآن کریم کو آپ تولنے جائیں گے تو آپ بہت سارے الفاظ کو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ مثال کے طور الحمدللہ رب العالمین، تو آپ قرآن کا نسخہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ عالمین عین کے بعد الف ہے یا عین کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کیلیگرافی کا جو نظام ہے، جو قاعدہ ہے، اس اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ الف ہونا چاہیے، لیکن وہاں الف نہیں ہے، وہاں کھڑا زبر ہے۔ اور اس نوعیت کی بہت ساری کلمات ہیں قرآن کریم کے اندر جو، تب کوئی آدمی کہے کہ نہیں العالمین یہ غلط ہے، اس لیے کہ کیلیگرافی یہ خط و کتابت کے اصول اور ضابطے کے مطابق یہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ کفریہ یہ جملہ ہے۔ الرحمن اگر آپ دیکھیں گے تو کس سے لکھا گیا ہے؟ وہ وہاں بھی میم پر کھڑا زبر ہے، اور لکھنے کے قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں الف ہونا چاہیے، رحمان میم الف زبر ما ہونا چاہیے۔ لکھاوٹ اور کتابت کے جو طریقے دنیا نے جو بھی رائج کی ہے ان کے رول اور ان کے قاعدے کے اور ضابطے کے مطابق ہونا، لیکن نہیں، یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ عالمین پر کھڑا زبر کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ویسا ہی لکھنے کا حکم دیا گیا تھا، ویسے ہی نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خط ہے وہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے نازل کیا ہے وہ اس خط پر ہے، اور اسی خط کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی مصاحف تھے ان کے زمانے میں سارے مصاحف کو سب کو انہوں نے جلا دیا تھا، صرف ایک مصحف باقی رکھا تھا اور اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی 1450 سال ہونے کے قریب ہیں، لیکن آج اسی رسم پر، اسی طریقے پر آج قرآن کریم لکھا جا رہا ہے۔ تو اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو خط ہے یہ خط کس کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی خط کے ساتھ نازل ہوا۔ کوئی دنیا کے قاعدے کی روشنی میں آدمی نے کہ نہیں اس پر حمزہ ہونا چاہیے، اس پر الف ہونا چاہیے، ہاں اس کو اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے، اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے۔ ہاں بسمیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ با الگ ہے اور اسم الگ ہے۔ با اور اسم کو کیسے ملا دیا گیا، کس قاعدے سے ملا دیا گیا؟ کہ دنیا نے قاعدہ بنایا ہے، لیکن بسم ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے لکھا گیا ہے، اس میں کوئی آدمی الف نہ لے کر کے آئے گا، اس میں الف لے کر کے نہ آئے گا۔ ایسے بہت سارے قرآن کریم کے اندر آپ الفاظ پائیں گے جو دنیا کے کیلیگرافی کے اصول کے خلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کیلیگرافی کے سسٹم کو بھی آپ نے غلط بنایا ہے، قاعدہ آپ کا قاعدہ غلط ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ غلط نہیں ہے، اس کی لکھاوٹ غلط نہیں ہے۔ کوئی قاعدے کی روشنی میں کسی بھی آیت کو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ضمیر ہے اور یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے، اور قاعدہ ہے نحو کا کہ فعل، فاعل اور پھر مفعول بھی۔ اب کوئی آدمی اعتراض کرے جاہل اور کہے کہ مفعول بھی منصوب کیسے پہلے آ گیا جو ہے، جبکہ قاعدہ ہے لوگوں کا بنایا ہوا قاعدہ کی فعل فاعل مفعول ایسا ہونا چاہیے، تو ایاکا کے کاف جو مفعول بھی منصوب ہے وہ پہلے کیوں آ گیا، مقدم کیوں ہو گیا؟
جن لوگوں نے قاعدہ بنا ان کو انہوں نے کہا بھی یہ مفعول بھی مقدم ہے، ایاک نعبد۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ جو آج ہمارے ہاں دعوت دیتے ہیں نا، خود سے قرآن کریم پڑھو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، آج بہت سارے لوگ اسی تالاب میں ڈوب رہے ہیں بیچارے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں جو۔ ہاں، بہت سارے لوگ آج بیچارے اس تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی مل نہیں رہا ہے جو سوائے گمراہی کے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے مدرس اور معلم کا انتخاب کرنا یہ لازم ہے، اور یہ سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ اللہ کی سنت ہے، اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل کو بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کر کے آؤ۔ اور نبی سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اتنے بڑے بڑے 60 کروڑ کے اسٹیج لگا کر کے وہاں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ نہیں، قرآن کے لیے جو ہے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان جاہل ہے۔ قرآن ضرور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو دنیا کے اندر چاہے جتنا بڑا ذہین آدمی ہو اس کو ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور صرف نہیں کہ ایک بارگی جو ہے، اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ساری چیزوں کو اتار دیتا۔ جبریل کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کو یہ بتانا تھا کہ نہیں، قرآن کی تعلیم کے سیکھنے کا طریقہ یہی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ سیکھو گے اور چلو گے، تب قرآن کریم کی گہرائیوں کو آپ پاؤ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایاک نعبد میں یہاں مقدم کس لیے کیا گیا ہے؟ اگر اسی عبارت کو لکھا جاتا قاعدے کے اعتبار سے تو آیت کیا بنتی؟ نعبدک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ معنی کیا ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے، تیرے ساتھ اور کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ شراکت وہاں پر لازم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا سرے سے اور مقدم کر دیا مفعول بہ کو، کہ معنی کیا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اختصاص کا معنی لانے کے لیے، یہ سب باریکیاں جو اور یہ ساری چیزیں جب آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے مدارسہ ہوگا تب۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر رمضان میں جبریل امین کو نازل کیا کہ جاؤ نبی کو پڑھا کر کے آؤ۔ سوچیے، نبی ہمارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سے جو علم دیا گیا ہے، اس علم کے آپ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اس کے۔ تو ہم انسان، ہم تو ان کے کسی بھی یعنی نسبت ہی نہیں ہماری ہو سکتی ہے۔ تو لا ریب فیہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزیں جو قرآن کے حوالے سے انسان کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے، ان سب چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ آپ نہ یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ آج شیعہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، جبریل سے دھوکہ ہو گیا، نازل ہونا تھا قرآن حضرت علی پر اور محمد کو دے کر کے چلے گئے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں ابھی 30 پارے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں 10 پارے جو ہے وہ سورۃ الولایہ حذف کر دی گئی، ولایت کا باب جو ہے نکال دیا۔ نہیں، آپ اس لا ریب فیہ معنی یہ ہے اس کے 30 پارے ہی نازل ہوئے تھے، اور جو محفوظ شکل میں اس وقت موجود ہیں، اور 10 پارے جو غائب ہو گئے یا سنیوں نے اس کو حذف کر دیا شیعوں کے دعوے کے مطابق، یہ سب باطل ہے۔ لا ریب فیہ، اور پھر اس کتاب کے اندر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کا معنی کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز روئے زمین کی فنا ہو جائے گی۔ قرآن فنا ہوگی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر اس فنا کی بات اگر کہہ دی جائے گی تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک لازم آ جائے گا، اور انسان کا ایمان اوپر سے ایک دم
نیچے زمین پر چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت ہے، تکلم کی، کلام کی یہ صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے جو آدمی قرآن کریم کے تعلق سے یہ اس نیت کے ساتھ قسم کھاتا ہے، دیکھو یہ مسئلہ بہت باریکی ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر قسم کھاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی قسم، تو اس کا قسم کھانا جائز ہوگا، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا، عقیدہ کیا ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کی نہیں؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قسم کھاتا ہے قرآن کریم کی، تو قرآن کی قسم، تو قسم کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت کے ساتھ قسم کھانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس کو مخلوق سمجھتا ہے کہ قرآن کریم، اولا تو مخلوق ماننا ہی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مخلوق کو قسم کھاتا ہے تو قسم کھانا ہی جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں دستور اور یہ قانون بنایا ہے جو ہر جگہ کے لیے یہ صالح ہے، ہر جگہ کے لیے، ہندوستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جہاں 6 مہینے دن ہوتے ہیں اور 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، جہاں برفیلی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں برف ہی برف ہوتے ہیں، مائنس میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے بھی صالح ہے، اور ہر شخص کے لیے، آدی واسیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے، ہر آدمی کے اندر، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، یہ دستور، یہ کامل دستور ہے، یہ اس میں کہیں بھی نقص اور کمی ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تناقض سے پاک ہے، تناقض یعنی ٹکراؤ، کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایسا ویسا ہے، نہیں، اس میں کوئی بھی تناقض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قرآن کریم کی جو ہے، اس آیت کا جو ہے آدمی کو عقیدہ رکھنا پڑے گا جو ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کتاب ساری کتابوں کے اوپر یہ مہیمن ہے، یعنی غالب ہے۔ اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد، اس کتاب کے آ جانے کے بعد کسی کتاب کی کوئی حیثیت عملی طور پر، اعتقادی طور پر تو اس کی حیثیت باقی ہے کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل، لیکن عملی طور پر اب یہ کتاب ساری کتابوں کے اوپر یہ غالب ہے۔ عمل اگر کیا جائے گا تو صرف اور صرف قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے شروع ہی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر ایک بہت بڑا باریکی اور نقطہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اس نے دم بھرا۔ سورۃ الفاتحہ جب اس نے پڑھ لیا تو توحید کی جتنی بھی چیزیں تھیں اپنے سینے کو توحید سے مزین کر لیا۔ اب اس کے بعد توحید کا جو مصدر ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ تو اس لیے اس کتاب سے جب آپ کے لیے دستور ہے، آپ کے لیے توحید ہے، آپ کے لیے نجات ہے، اسی میں آپ کے عمل کی ساری چیزوں کی ہدایت اور رہنمائیاں اس کتاب کے اندر ہیں، تو اب آدمی اس کتاب کو پڑھے کہ جس کے اندر کسی بھی نوعیت کا کوئی شکوک و شبہہ ہرگز ہرگز نہیں۔ جب آدمی کا ذہن پاک ہو جائے گا اس چیز سے کہ بھئی یہی کتاب ہے جو دستور ہے، تو اس کے تعلق سے لگاؤ بڑھے گا، حوصلہ ہوگا، اس کی قدر ہوگی، اس کی عزت ہوگی۔ ابھی آپ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے دستور کی کتاب کو ذرا پیر پہ مار کر کے دیکھیے، مار سکتا کوئی آدمی؟ نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دستور، حالانکہ انسان نے لکھا اس کو، ایک انسان کے بتائے ہوئی کتاب کو، چونکہ وہ ایک عزت دی گئی اس کو، ایک دستور ہے، تو جس چیز جو دستور بن جائے اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، جو ہے اس کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر سکتا اس چیز کو جو ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جب آدمی نے یہ تسلیم کر لیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت رہنمائی کی کتاب ہے، تو اب اس کتاب کا
وہ انسان سر پہ رکھے گا، ہاں اس کو دل سے لگا کر کے رکھے گا، زندگی میں اس کو نافذ کر کے رہے گا جو، اور اس سے انسان غافل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں اس آیت کے ذریعے سے آدمی کے سینے میں یہ چیزیں جاگودی کر دی ہیں کہ انسان اس عقیدے کے ساتھ اب پڑھے تو اس عقیدے کے ساتھ پڑھے، لا ریب فی، اس کتاب کے اندر شکوک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ لمبی بات ہے، آئیے میں چند نکات کی روشنی میں کہ قرآن کریم کی جب یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہے، اور یہ انسان کے دستور حیات ہے، انسان کے لیے ہاں یہ رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، ان تمام چیزوں کا اس کے اندر مداوا ہے۔ تو پھر اب ہمارے ساتھ اس کے حقوق کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اگر حق ادا نہ ہوا تو سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ مدعی ہوں گے، دعویٰ کریں گے کن لوگوں کے خلاف؟ جن لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قوم نے اسے ترک کر دیا۔ اسی لیے میرے بھائیو اس کی حقوق ہیں، ان حقوق کا جاننا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ضمن آ گئی ہیں، مثال کے طور پر قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ حق الایمان والتصدیق۔ سب سے پہلا حق حق الایمان والتصدیق، اور وہ ساری باتیں بتا دیں گی۔ اس کتاب کو اللہ کا آسمانی کتاب ماننا، اس کتاب کو راہ ہدایت تسلیم کر لینا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کتاب معجز ہے، یہ خالص آسمانی کتاب ہے، یہ الہی کتاب ہے، ساری کتابوں پر یہ مہیمن ہے، یہ ساری کتابوں کو، پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے سے اس کو نازل کیا، اور جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوا وہ ساری کی ساری چیزیں سب عظیم ہو گئی۔ جس چیز سے اس کا واسطہ ہوا، جبریل امین وہی لاتے تھے، زبور بھی وہی لے کر کے آئے، تورات بھی وہی لے کر کے آئے، انجیل وہی لے کر کے آئے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم وہی لے کر کے آئے۔ اس وقت جبریل صرف جبریل تھے، اور جب قرآن کریم لے کر کے آئے نزل به روح الامین، ان کا لقب کیا ہو گیا؟ روح الامین ہو گیا۔ قرآن کریم جب لے کر کے آئے تو ان کا لقب روح الامین ہو گیا۔ کتابیں جہاں دنیا میں نازل ہوتی رہیں ان کتابوں کا مقام وہی رہا، لیکن جہاں یہ کتاب نازل ہوئی اسے حرمین کا درجہ دے دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ وہاں کی جھاڑیاں، وہاں کے کانٹے آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں، وہاں کے شکار کو آپ نہیں مار سکتے ہو، گری پڑی چیزوں کو آپ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مدینہ منورہ میں 1,000 کے برابر۔ وہ حرم اللہ تبارک تعالیٰ، اس جگہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرم قرار دے دیا، محبت وحی ہو گیا اس کا نام۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہو گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس رات میں نازل کر دیا وہ قدر کی رات ہو گئی۔ جس مہینے میں نازل کر قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اب یہ مہینہ جس کو ملے گا اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہے، اس کی عزت میں،
قرآن کریم کی تکریم کی وجہ سے. اور جو اس کے حافظ ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر الآیۃ تقرؤها. پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیری منزلت وہ آخری آیت ہوگی جہاں پر جا کے تو ٹھہرے گا. سوچو، یہ چابی صرف حفاظ کرام کے لیے ہے، جو اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے. باقی لوگوں تو کہا جب یہ باب الریان ہے جاؤ روزے دار داخل ہو جاؤ، یہ باب الصلاح ہے جاؤ تم ادھر سے چلے جاؤ، یہ باب الزکوٰۃ ہے زکوٰۃ والے ادھر سے جاؤ. اور حفاظ کرام کو ان کو چابی دے دی گئی ہے، جو ہاں وہ پاس مل گیا، جس جگہ سے چاہیں وہاں سے جائیں. اور جنت میں اللہ کے وسلم فرمایا کہ جنت میں بہت سارے درجات ہیں، یہ درجہ ان کے لیے، یہ درجہ ان کے لیے، یہ درجہ ان کے لیے ہے. سب سے بڑا اونچا درجہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ انبیاء اور رسول کا درجہ ہوگا. وہاں صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اب یہ حفاظ کرام کو پتہ چل جائے کہ بھائی صدیقین شہداء اور انبیاء اور رسول کا مقام وہاں تک ہے، تو کہاں رکیں گے؟ یہ آیت میں پڑھ کر کے رک جائیں گے؟ نہیں، کہیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی جہاں تک پڑھتے جاؤ. اسی لیے حفاظ کرام کو نصیحت ہے کہ حافظہ کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہی آیت میں جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ پہلے ہی زینے پر. اگر آیت کمزور رہی تو اس لیے مضبوط حافظہ ہونا چاہیے تاکہ جنت کے آخری درجے تک جو ہے آپ کو پہنچنا ہو جائے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دنیا میں بھلے ہی عزت نہ ہو کہ حافظ جی 50 روپیہ حافظ لے لو ٹیوشن پڑھا دو، ہاں یہ قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. ہاں انگریزی کے ٹیوٹر کو جو ہے 500 روپیہ 1000 روپیہ دیں گے، قرآن پڑھانے والے کو 100 روپیہ 50 روپیہ دیں گے. یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے. آپ اس کو نہیں سمجھ رہے حرمت بے حرمتی، لیکن اللہ کے یہاں حساب ہوگا. آپ نے اس کی عزت نہیں کی، اس لیے انگریزی کی ٹیوشن پڑھنے والے کو جو 1000 روپیہ 500 200 روپیہ آپ دیتے ہو. انگریزی اسکولوں کے اندر فیسیں آ کے جا کے عربی فیسیں 200 روپیہ دینا بھی لوگوں کو محال لگتا ہے. ہاں اس سے فری میں مل جائے جو یہ اگرچہ ہمیں نہیں لگتا، لیکن اللہ کے حساب ہو. کیوں آپ نے 50 روپیہ قرآن کریم کی حیثیت کیوں دیا آپ نے؟ اور انگریزی والے ٹیوشن کو آپ نے 1000 روپیہ کیوں دیا بھائی؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کی حیثیت کو ہم نے نہیں جانا جو، اور اللہ نے اس کی حیثیت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو میرے بھائیو، سب سے پہلے قرآن کریم کا جو پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے ایمان اور تصدیق کا. ہاں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو لوگ ایمان لائے اس کتاب پر اور اس سے پہلے والی کتابوں پر. دوسرا جو حق ہے حق التلاوہ، تلاوت کا حق جو ہے. ورتل القرآن ترتیلا، کس کو کہا گیا؟ سب سے زیادہ پڑھنے والے کو کہا گیا. سب سے زیادہ پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا. سوچیے اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے اکساتے رہنا چاہیے، بچوں کو کہتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنی طبیعت کو بھی اس طرف جو ہے. ایسا نہیں کہ پڑھ دیا رمضان بھی، ہم رمضان میں پڑھ لیا اب انتظار کریں گے اگلے رمضان کا، نہیں. ہاں پڑھتے رہو جو ہمیشہ قرآن کریم کے اندر ہے. ہاں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا جو حق ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنی ذات کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لازم کر لو اپنے ساتھ اپنی مشغولیت اور اپنی فراغت کے اعتبار سے وقت متعین کر لو جو ہے. جیسے ہم 5 وقتہ نمازی ہیں الحمدللہ، تو ہم طے کر لیں کہ بھائی 1 صفحہ نماز سے پہلے 1 صفحہ نماز کے بعد. کتنا صفحہ ہو جائے گا؟ 10 صفحہ ڈیلی پڑھا دیں. 2 دن کے اندر ایک پارہ آدمی کا ہو جائے گا. مشکل نہیں ہے.
مشکل نہیں، ایسے اگر آپ طے کر لو جو ہے بہت سے زیادہ مشغول ہو تو آدھا صفحہ متعین کر لو، لیکن لازم کر لو اپنے ساتھ جو ہے، لازم کر لو اور شیڈول بنا لو اپنا جو ہے۔ ہاں اگر اس طرح سے کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ربط جڑا رہے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر کہ لوہا جانتے ہیں، لوہا اگر باہر اگر آپ چھوڑ دیجئے، پانی پڑے، ہوا لگے تو اس پر زنگ لگتی ہے۔ ہاں ایسے ہی آدمی کا ایمان ہے، اور آپ کے اس ایمان کے لیے، آپ کے اس دل کے لیے بہت طرح کے زنگ ہیں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے یہ قرآن کریم یہ سیکل پالش کرتا ہے، یہ آدمی کے ایمان کو پالش کرتا ہے۔ اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلے کیا کرتے تھے اللہ نے؟ کافر سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جو لوگ دعوتی میدان میں ہوتے غیروں کے اندر کام کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی انگریز ہے، وہ کسی پارک میں یا ایسی پبلک پیلس میں ہے وہ، اور وہ جاتا ہے، وہ لیے ہوئے ان کے ہاں آئب نہیں ہے، تو عموماً انگریز جانتے ہیں صرف گانا وغیرہ جو ہے سنتے رہتے ہیں، تو اس نے وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے نکالو آپ یہ لوگ، یعنی کان میں جو آپ لگائے ہوئے ہو یہ اب نکالو، تو پھر وہ اپنا دیتا ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت چالو کرتا ہے، اور پھر ایک تلاوت سنا کر کے پھر ان سے پوچھتا ہے کیسا لگا۔ جب قرآن کریم وہ لوگ سن رہی ہوتی ہیں یا سن رہا ہوتا ہے آدمی، تو اس کے چہرے کی جو کیفیت اگر آپ دیکھو گے وہ عجیب، یعنی تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر سکون اور وقار کا نزول ہو رہا ہو۔ قرآن تو ہی کہتا ہے مجتمع قوم من قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ۔ یہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ہے، کسی غیر مسلم کو بھی آپ قرآن سنا دو گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکتہ طاری ہو جائے گا، سنے گا جو اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر۔ مغیرہ بن شعبہ نے کیا کہا تھا؟ ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ، اللہ کی قسم، اس کے اندر تو بڑی چاشنی ہے، بڑی مٹھاس ہے اس کے اندر۔ تو قرآن کریم کا دوسرا جو بڑا حق ہے یہ ہے حق کے تلاوت، اور یہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ خاص کرنے فراغت ہے تو ایک پارہ ڈیلی آدمی کو پڑھنا ہی چاہیے۔ اپنی مشغولیت کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ یہ طے کر لے۔ پھر جو تیسرا حق ہے وہ حق التدبر ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں فرماتے۔ تدبر کا معنی یہ ہے، آج کچھ لوگ ہیں جانتے ہیں تدبر قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن تدبر فرماتے ہیں۔ تدبر کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرو، اس کے معانی اور اس کے مطالب سمجھو، اور پھر اس کے بعد غور کرو۔ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پرندے دیکھ رہے ہیں نا آپ، پرندے، ہاں کتنے طرح کے پرندے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور کتنے طرح کے پرندے ہم لوگوں نے نہیں دیکھتے۔ ان کی پینٹنگ صرف دیکھ لو آپ، کیسے کیسے پرندے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو رنگا ہے کہ انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے تدبر، غور کرو۔ قرآن کریم میں سورہ تبارک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ ہے کسی کی بس میں کہ پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے پر کو کوئی سمیٹ دے گا؟ نہیں سمیٹ سکتا۔ یہ کہا گیا، یہ ہدہد پرندہ جانتے ہیں، ہدہد، ہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ پرندے بھی یہ سب توحید والے، مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔
کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. چڑیاں چہچہاتی ہیں، یہ سب اللہ کی. یہ تدبر کرو آپ یہ کیا کہتی ہیں، سوچو ان کی باتوں کو کیا کہو گے بھائی کیوں بولتی ہیں. آپ سوال کر سکتے ہو وہاں پر، بھائی یہ پرندہ جو ہے چھوٹی چڑیا کیوں بولتی ہے، بھائی ہم کس لیے بولتے ہیں؟ ہم بغیر حاجت کے بولتے ہیں. انسان بغیر حاجت کے نہیں بولتا، اس کو ضرورت ہوتی ہے تب بولتا ہے. بیمار ہے تو وہ کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے بولتا ہے، یہ علامت اس کی پہچان ہے. اب بتاؤ پرندے کیوں بولتے ہیں؟ کچھ مانگتے ہیں آپ سے؟ نہیں مانگتے ہیں. پھر کیوں بولتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح. قرآن کریم کی آیت پڑھو کہ کوئی بھی چیز کائنات کی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی. وہ اللہ کی تعریف، وہ آپ سے چارہ نہیں مانگ رہی ہے، وہ آپ سے دانہ نہیں تقاضا کر رہی ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. یہ ہے تدبر، غور و فکر کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات کے اندر. سوچو ابھی 2 لوگ گئے ہوئے ہیں چاند پر، ہاں ابھی کچھ پتا نہیں ہے ان لوگوں کا، کیسی اللہ تعالیٰ کی روئے زمین ہے، کیسے گئے ہیں وہ لوگ. ان حقائق کو اگر آپ جانیے تو آپ کی ایمان کے اندر یہ ہے تدبر. غور کرو لوگ، ہاں کہ کتنی طاقتور چیزوں کو لے جانے کے لیے ان کو چیزیں بنائی جاتی ہیں. انسان کھڑا ہے، ہاں روح ہے تو کھڑا ہے، روح نکل گئی تو انسان کی کیوں بھائی؟ کون سی چیز ہے اس کے اندر؟ وہ تو نظر آنے والی بھی چیز نہیں ہے، دکھ بھی نہیں رہی ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ انسان وہ ہے تو انسان چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، اور وہ نکل گئی تو انسان دھڑام سے گرا. غور کرو. یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے. بیٹھے نا کسی کی نکل جائے کچھ پتہ نہیں، روک پائیں گے ہم؟ ہمارے اندر بالکل فسقت نہیں ہے. کتنے لوگ بیچارے حالت نماز میں چلے گئے، کتنے لوگ ہیں بیچارے حمام میں چلے، کتنے لوگ ہیں بستروں پر چلے جاتے ہیں، کوئی ان کے یسألونک عن الروح. تو تدبر کرے انسان. افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب کہ دلوں پر تالے لگے. یقیناً آج تالے ہی لگیں گے لوگ. نہیں ہے قرآن سے رابطہ، نہیں ہے انسیت، نہیں ہے جو ہے. ہاں چوتھا حق ہے حق العمل، عمل کا تقاضا ہے. اب آج دیکھیں ہم قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. آج مسلمان رہے، آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہو کتنے لوگ نماز شروع کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں صرف جائزہ لو کہ کیا ہم گھر میں عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر؟ عمل کرتے ہیں؟ عمل نہیں ہے. گھر میں جو ہے کتنے ہیں بچے جو نہیں پڑھتے ہیں. ہاں اپنی بلڈنگ سے سوچئے کہ ایک بلڈنگ جو 35 منزلہ 40 منزلہ عمارتیں ہیں، بہت نیچے کوئی ایک مسجد بنی ہوگی تو وہ بھی نہیں پر ہوتی بیچاری، وہ بھی نہیں پر ہوتی ہے. تو عمل ہمارا قرآن کریم پر نہیں ہے. یہی مقدمہ ہوگا ہمارے خلاف. اور کون مقدمہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پانچواں جو ہے کہ قرآن کریم کا، یہ قرآن کریم یہ فیصل کتاب فیصل ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. ہمارے معاملہ جس کی روشنی میں انجام پانے چاہیے. ہمارا اندر کوئی جھگڑا لڑائی ہو جائے، بٹوارے کا معاملہ ہو جائے، حقوق معاملات کا ہو جائے، لین دین کا کوئی معاملہ ہو، تو آدمی کو چاہیے قرآن کریم کو حاکم بنائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن کریم کی روشنی میں اپنے فیصلے نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے بڑا تقاضا. اور آخری بات حق الاستفشاء، حق الاستفشاء، اس قرآن کریم سے شفا طلب کرنا. حق الاستفشاء، اس قرآن سے شفا
اور بیماری سے نجات. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب رات میں جب سوتے صبح میں معوذتین پڑھتے، شام میں معوذتین پڑھتے، حسن حسین آتے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ تعوذ فرماتے. شفا یابی کا حق ہے. آج ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے. ہم لوگ پہلے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور بعد میں جب ڈاکٹر جواب دے دیتا تو کہیں گے اب میاں مولوی کے پاس چلو. ہمارے ہاں الٹا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس. جب ڈاکٹر کہہ دے گا کہ نہیں کچھ ہوا ہے اور کچھ اس کو بیماری لائق تک کہیں گے اب قرآن کی طرف کیا میاں مولوی، اور پھر رقیہ وغیرہ کی طرف لوگ چاہیں گے. نہیں، استشفاء آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ سے شفا یابی قرآن کریم کے ذریعے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. اور آپ کو واقعہ معلوم ہے اسے خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک بستی میں گئی، سفر پر گئی جو ہے، انہوں نے وہاں سے استضافہ یعنی مہمان بننا چاہا. لوگوں نے مہمان نوازی قبول نہیں کی. وہاں کا جو قریے کا جو بستی کا سرپنچ تھا وہ اس بیچارے کو کسی بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا. جو اب کہیں گے چلو بھائی دیکھو جتنا کچھ تھا بیچارے وہ آزما چکے. اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگے چلو وہ کچھ ایک قوم آئی ہے، ایک جماعت آئی، ذرا ان سے چل کر کے پوچھتے ہیں. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ہم رقیہ کریں گے لیکن ہم اس سے اجرت لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے. تو کچھ بکریوں پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا جو پھر ہو گئے انہوں نے. اور کیا کیا انہوں نے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھا. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس آنکھ کی بیماری کی دعا یہ ہے، کان کی بیماری کی دعا، یعنی اسے ٹیبلٹ بنا دیا قرآن کریم کو. بہت سارے لوگوں نے ٹیبلٹ بنا دیا اس کو. قرآن کریم جو ہے مکمل یہ شفا یابی کتاب ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھو، معوذتین پڑھو، کوئی بھی سورت پڑھو آپ قرآن کریم کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے آدمی کو شفا بخشنے والا. لیکن نیت انسان کی ہو، اس پر جذبہ اور اس پر قوت ہو. تو یہ چند اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس کا جو حق ہے وہ حق اللہ تعالیٰ ہم سے ادا کروائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.